اچھا جی، السلام علیکم. آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے تو مجھے بس چیٹ میں کنفرم کرتے ہیں، اس کے بعد میں پھر آغاز کرتا ہوں. ایک دو بچے بس مجھے کنفرم کر دیں، ضروری نہیں کہ سبھی. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب ذرا بات کا آغاز کرتے ہیں. اب چونکہ باقی آتے رہیں گے پھر وہ جوائن کرتے رہیں گے. اچھا، ایک مجھے جو یاد پڑ رہا ہے، 2 ہفتے پہلے ہم نے یہی بات ختم کی تھی 110، اور میں نے مارک کرایا تھا پیراگراف نمبر 3. ویسے صفحہ نمبر 110 کا دوسرا ہے، لیکن اوور آل تیسرا ہے کہ مکاری اور کے سخت ترین گناہوں کو اپنی کامیابی کا ذریعہ گردانتا ہے. تھوڑا سا مجھے کنفرم کرتے چیٹ میں یہیں تک ہی پڑھا تھا یا اس سے آگے یا پیچھے کہیں پڑھا تھا، یہ مجھے کلیئر کر دیں تاکہ میں اسی حساب سے پھر پڑھتا چلوں. یہیں تک پڑھا تھا یا اس سے آگے پیچھے کہیں، مجھے چیٹ میں بس کلیئر کر دیں. یاد ہے کسی کو یا سب نئی طرح سے بھولے ہیں؟ کیا چیز سر؟ اچھا، میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے میں نے جو اس دن پڑھا تھا یہ سائل اپنے اندوختے والا، یہاں تک میں نے پڑھا تھا. پیراگراف نمبر 3 جو مارک کرایا تھا یہیں تک تھا. یہ مجھے کلیئر کر دیں تاکہ پھر میں یہاں سے بات کو آگے لے کر چلوں گا. کامیابی کا ذریعہ گردانتا ہے، یہیں تک پڑھا تھا. ٹھیک ہے، صحیح. اچھا، اب بہت مختصر سی ایک گفتگو کر لیتے ہیں 1 آدھ منٹ کی، اس کے بعد پھر موضوع کو آگے بڑھائیں گے. سابق اسلام میں گداگری کی مذمت جو ہم نے شروع کیا تھا، بنیادی طور پر میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ یہ ایک انتہائی اہم ترین مضمون ہے اقتباس کی تشریح کے لیے. ٹھیک ہے بیٹا. اب ہم نے جو اس کا آغاز کیا تھا، اس میں ہم نے جو چند چیزیں دیکھیں، اس میں خاص طور پر جو سب سے اہم بات ہے وہ کیا ہے، اس سبق کا جو نچوڑ ہے، اس سبق کی جو جان ہے، سینٹرل آئیڈیا جس کو ہم کہیں مرکزی خیال، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس ایک بات ہے جو بہت سختی سے چاہتے ہیں اس امت میں وہ بیماری، وہ برائی نہ پیدا ہو. اور اس کا کیا نام ہے؟ اس کا نام ہے لوگوں کے آگے بات بات میں ہاتھ پھیلانا، جس کو ہم عرف عام میں بھکاری، گداگر، یا انگریزی میں جس کو ہم بیگر کہتے ہیں. اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ امت میں لوگوں کے آگے سوائے اللہ کے کوئی ہاتھ پھیلانے، مطلب صرف اللہ کے آگے ہاتھ پھیلے، بندوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلے. لیکن حال ہی کے خیال میں انفارچونیٹلی جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سختی سے تاکید کی، پتہ نہیں ہم لوگوں میں ایسی کیا تبدیلی آئی، یا ہم لوگوں کے مزاجوں میں، ہمارے ماحول میں ایسی کیا تبدیلی آئی کہ لوگوں نے اسی بات کو پسند کرنا شروع کر دیا اور اسی چیز سے کمانا شروع کر دیا جس چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے ناپسند فرمایا. اور یاد ہو جب ہم نے ایک پڑھا تھا اس کا پیراگراف، اس میں نے کیا بات کی تھی کہ اس سے پہلے 109 پہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث تھی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ کیا تھے کہ لوگ تجھے کچھ دیں گے یا پھر دھتکار دیں گے. تو میں نے اس دن بھی آپ لوگوں سے کہا تھا کہ ایک بھکاری کے مقدر میں دھتکار جو ہے وہ میں نے اور آپ نے نہیں، پیغمبر اکرم نے لکھ دیا. لہٰذا جو بندہ بندوں کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے تو بندہ تو بھیا یہی کرتا ہے، یا تو دے گا یا پھر دھتکار دے گا. موڈ اچھا ہوا تو یقینی طور پر بھیک دے گا، اور اگر موڈ اچھا نہیں ہوا تو بندہ دھتکار دیتا ہے. اچھا، دوسری بات جو 110 پہ میں آ جاؤں، جو موسٹ امپورٹنٹ ہے، اس میں نے 2 پیراگراف مارک کرائے تھے. ایک بالکل سب سے اوپر جس قدر قوم میں بھیک مانگنے والوں کی کثرت زیادہ ہو جاتی ہے، اس میں نے 2 باتیں آپ لوگوں کو سمجھائی تھی. نمبر 1 کہ جناب علی مصنف کیا چاہ رہے ہیں سمجھانا کہ اسٹیجز کیا ہیں، کس طریقے سے ایک بھکاری معاشرے میں وجود میں آتا ہے، کہ جناب پہلے وہ اپنی ہمت پیدا کرتا ہے، پھر وہ جب کوئی پیسہ دیتا ہے اس کی غیرت مرتی ہے، اور جب کمانا شروع کر دیتا ہے تو محنت ختم ہو جاتی ہے. اور اس کے خیال میں وہ بڑی خون پسینہ حق حلال کی کمائی کما رہا ہے، جبکہ اللہ کے نبی کے نزدیک حرام ہے یہ. اور اسی پیراگراف میں مصنف نے یہ بھی کلیئر کیا کہ ایسے تمام بھکاریوں کو پیدا کرنے میں سب سے، یعنی مراد پیدا کرنے سے ایسے تمام بھکاریوں کی حوصلہ افزائی کرنے میں سب سے اہم ترین ہاتھ جس کا ہوتا ہے وہ معاشرے کے عمرا کا ہوتا ہے، ان طبقے کا ہوتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ لوگوں کو بنایا ہے کہ اللہ کا کروڑ درجہ شکر ہے ہم لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں، کام آ سکتے ہیں. اور میں ایک سینٹینس اس ٹائم پہ بہت استعمال کرتا ہوں کہ میں نے اس وقت بھی پچھلے ہفتے پڑھاتے ہوئے استعمال کیا ہوگا کہ جناب علی ہوتا کیا ہے،
ہر سال رمضان میں کراچی میں اتنے بھکاری آئے ہوئے ہوتے ہیں جس کی حد نہیں. تو جب لوگوں سے بولو تو لوگ عموماً ایک جملہ کہتے ہیں کہ جی کراچی والوں کا دل بہت بڑا ہے. تو میں اس وقت ہمیشہ جب بھی کوئی میرے سامنے کہتا ہے میں اسی وقت ایک طنزی انداز میں یہ کہتا ہوں بے شک دل بہت بڑا ہے پر دماغ بہت چھوٹا ہے. ٹھیک ہے, دل بے شک بہت بڑا ہے مگر دماغ بہت چھوٹا ہے. ذرا سا دماغ بھی لڑاؤ کہ اللہ نے کہاں پیسہ خرچ کرنے کا حکم دیا. اور آخری بات جو سائل اپنے اندوختے والا ہے جس میں مصنف نے بات سمجھانے کی کوشش کی کہ ایک بھکاری کو تم کتنا ہی دے دو کتنا ہی دے دو کتنا ہی دے دو وہ ہمیشہ کفران نعمت ہی کرے گا. اس کو بھیک میں اسے 1 گھنٹے میں پورے دن کی بھی بھیک مل جائے نا, مطلب بھائی گھر چلا جا چھوڑ دے ہو گیا تیرا ٹارگیٹ اچیو, نہیں, وہ پھر بھی کہیں نہ کہیں چھپ کے کھڑا رہے گا, لوگوں سے بھیک مانگے گا. اس کے خیال مطلب دیکھو مطلب معذرت کے ساتھ مجھے اس طرح کہنا نہیں چاہیے لیکن یہ بھی حوث ہے. ٹھیک ہے, حوث ہے کہ سارا مال میں سمیٹ لوں, ساری بھیک میں سمیٹ لوں, سب کچھ میں سمیٹ کے لے جاؤں. تو مصنف کے خیال میں بھکاری جو ہے وہ دروغ گوئی جھوٹ کے ذریعے مکاری چالاکی کے ذریعے اور کفران نعمت اللہ کی نعمتوں کو چھٹلا کر اپنے پیالے کو بھرتا رہتا ہے, اپنی خواہشات کو بھرتا رہتا ہے اور اس کے خیال میں وہ بڑا کامیاب ہے. یہاں تک ہم نے پڑھا تھا, ایک بہت مختصر سے اس کی سمری ہو گئی, یہاں سے میں آغاز کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی, اب جس کے پاس کتاب ہے پیج نمبر 110 بالکل لاسٹ پیراگراف ہے. ٹھیک ہے, اور کتاب نہیں ہے تو اسکرین اگر آپ میں نے جو شیئر کیا اس کو دیکھ رہے ہیں تو نظریں اسکرین پہ رکھیے گا اور توجہ میری آواز پر. ٹھیک, اچھا, اور خاص طور پر جس دوران آپ کو کہیں کوئی پرابلم لگے, نیٹ ورک پرابلم لگے, کوئی آواز کی پرابلم لگے, اسی وقت روک دیجیے گا. ٹھیک ہے, یہ نہ ہو کہ بات چلتی رہے اور اس کے بعد پتہ چلے کہ سر سمجھ تو کچھ نہیں آیا. آگے بڑھ رہا ہوں میں. بس جن جامع الفاظ میں, جامع کہتے ہیں مکمل, ٹھیک ہے, کمپلیٹ, جامع الفاظ میں مکمل الفاظ میں, یعنی اللہ کے نبی نے چھپے لفظوں میں نہیں کہا, کھل کر کہا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیک مانگنے کی مذمت برائی فرمائی, یعنی کھل کر آپ نے اس کو برا کہا. اس سے زیادہ جامع الفاظ سمجھ میں نہیں آ سکتے. اب مصنف کہہ رہے ہیں اس سے زیادہ کھل کر الفاظ میں گفتگو میں نہیں سمجھتا کہیں اور ہو سکتی ہے. یہاں ایک بات قابل غور ہے, یعنی یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کرنے پر تو اس قدر لے دے کی ہے. ٹھیک ہے, لے دے کرنا برا بھلا کہنا, ٹھیک ہے, سوال کرنے پر اس قدر لے دے کی ہے, یعنی اس قدر برا بھلا کہا ہے کس پر, اس کو جو بھیک مانگ رہا ہے. ٹھیک ہے, کس کو برا کہا ہے, جو بھیک مانگ رہا ہے. اچھا ایک لمحہ میں تمہیں رک کر ایک چیز سمجھاؤں. ہو سکتا ہے آپ یہ بولیں گے سر جو بھیک مانگ رہا ہے اس کو تو برا کہا ہے لیکن جو دے رہا ہے اس کو برا نہیں کہا. ایک لمحہ میری بات سنیے گا. اگر آپ کو یاد ہو, آپ لوگوں نے میٹرک میں ایک حدیث پڑھی تھی, بڑی مشہور و معروف حدیث ہے. ٹھیک ہے, حدیث کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا 8ویں حدیث تھی تو اسلامیات میں تم لوگوں کو یاد ہوگا, الراشی والمرتشی فی النار, رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا, ٹھیک ہے, دونوں جہنمی ہیں. ٹھیک ہے, اچھا اب وہاں پر اللہ کے نبی نے الراشی پہلے کس کو مخاطب کیا, دینے والا. ٹھیک ہے, اور یہاں پر کیا ہے, سوال کرنے والا, جو سوال کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تھوڑا سا فرق ہے, بات کو سمجھنا. اللہ کے نبی نے وہاں کیوں رشوت دینے والے کو پہلے مخاطب کیا کہ جب دینے والا ہی نہیں ہوگا تو لینے والا کتنی ہی خواہشات کا اظہار کر لے, حرام کمانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. بھائی جب آپ کا کام پھنس گیا, ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے نا, کام پھنس گیا یار. اب بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں خاموش رہتے ہیں, سامنے والا آفر کرے گا تو ایکسیپٹ کر لیں گے, لیکن اگر سامنے والا آپ پہ بجائے رشوت کی آفر کرنے کے وہیں آپ کو گردن سے دبوچ لے, بولے حرام کام میں ہونے نہیں دوں گا, حلال طریقے سے کرو, آپ کچھ کر سکتے ہو, کچھ نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے یہاں اللہ کے نبی نے سوال کرنے والے کو برا کہا ہے. ٹھیک ہے, کیوں سوال, کیونکہ جو سوال تو بندوں سے کر رہا ہے اگر یہ تو اللہ سے کرے تو اللہ تیرے لیے اسباب کھول سکتا ہے. لیکن تو اچھا, اور پھر یاد ہو سوال کیسا, بات سمجھنا جو میں نے 2 ہفتے پہلے بھی کہا تھا. ایک سوال ہوا ہے کہ جو بڑی شرما حضوری میں کبھی رک کر مجبوری کمزوری تکلیف میں کر لیا, الگ بات ہے. ایک وہ سوال ہے جو آپ کیے جا رہے ہیں, ہاتھ پھیلائے جا رہے ہیں, پھیلائے, اور آپ کو لت پڑ چکی ہے بس اب سوال کر کے ہاتھ پھیلانے کی. تو یہ وہ چیز ہے, اس قدر لے دے کی ہے. لیسن پر واپس آ جائیے لاسٹ ٹائم, کہ بے شمار مرفوع حدیثوں میں سوال اس قدر لے دے کی ہے کہ بے شمار مرفوع حدیثیں سوال کی مذمت کے متعلق. اچھا مرفوع, یہ نیچے میرے پاس پیج کٹ گیا ہے, جس کے پاس کتاب ہے وہ دیکھ سکتا ہے. مرفوع کے معنی ہوتے ہیں آتھینٹک حدیث, مستند حدیث, وہ حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدھی جا کر ملتی ہے, جس حدیث میں انچ بھی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ وہ حدیث معاذ اللہ جھوٹی یا غلط ہے. ٹھیک ہے, اس قدر لے دے کی ہے کہ بے شمار مرفوع حدیثیں سوال کی مذمت یعنی برائی کے متعلق. شیئر کر رہا ہوں میں, نیکسٹ پیج. چلیے جی, آجیے. کتب حدیث میں موجود ہیں. اچھا یہ پیج جو ہے وہ ہلکا سا کٹ گیا ہے شروع میں, تو کہ
کے پاس اس کو مسئلہ آرام آرام سے بولتا رہوں گا. بھائی سوال پورا کرنے والوں کی مدح یا ذم, ایک کٹ گیا نیچے آئے گا, میں کلیئر کر دوں گا. زال میم زبر ز کہتے ہیں تعریف کو. پڑھ رہا ہوں, کتب حدیث میں موجود 111 فرسٹ لائن, مگر غیر مستحق سائلوں کا سوال پورا کرنے والے کو تو بہت برائی کی ہے. مطلب برائی کرنے سے مراد یہ ہے, اس سے مراد یہ ہے کہ جس نے سوال کیا اس کو تو بہت لے دے کی, ٹھیک ہے, لیکن جس نے دیا اس کے بارے میں بات کم کی, ٹھیک ہے. اب آئیے, چونکہ غیر مستحق سائلوں کا سوال پورا کرنا زیادہ تر سوشل یعنی معاشرتی خرابیوں کا موجب سبب تھا, اور سوال پورا کرنے والوں کی مدح یا ذم, اب یہ وہ لفظ آ گیا جو اوپر کٹ ہے لائن نمبر 2 میں, ذم برائی, مدح تعریف, تبلیغ رسالت سے کچھ علاقہ کے معنی تعلق نہ رکھتی تھی. اس لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس صراحت یعنی وضاحت کے ساتھ سوال کی مذمت فرمائی, ویسی صراحت کے ساتھ غیر مستحق سائلوں کا سوال پورا کرنے والوں کی مذمت نہیں فرمائی. اچھا, اب معنی اس کے یہ ہیں کہ اللہ کے نبی نے سوال کرنے پر ہی اتنا ٹوک دیا ہے کہ جس کی حد نہیں. اب اس کے باوجود بھی کوئی شخص بلا وجہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائے. مطلب آپ کو اچھی طرح سمجھا دیا گیا ایک فعل حرام ہے, مت جاؤ اس کے پاس, مطلب شراب حرام ہے, مت جاؤ اس کے پاس, اور آپ زبردستی جا رہے ہیں اور اس کو پی رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جب تک میں اس کی لذت کو نہیں چکھوں گا میں نہیں کہوں گا یہ حرام ہے یا حلال ہے, تو بھائی پھر آپ سے زیادہ انتہائی بے وقوف, انتہائی گستاخ اور نافرمان کوئی نہیں ہو سکتا. تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات واضح فرمائی کہ جو اللہ کے کو چھوڑ کر اللہ کے بندوں کے آگے بار بار ہاتھ پھیلائے گا تو پھر اللہ کے نبی کی نظروں میں اس کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے. بائیں ہما, ٹھیک ہے, پیراگراف نمبر 3, بائیں ہما پھر بھی اس کے باوجود, بائیں ہما فارسی میں پھر بھی اس کے باوجود, اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی الاعلان کھل کر سب کے سامنے غیر مستحق سائلوں کا سوال رد کرنے کی تاکید نہیں فرمائی, لیکن خود سوال کرنے کی اس قدر مذمت کرنے سے صاف پایا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملک میں سائلوں کی تعداد بڑھنے کو نہایت مکروہ, خراب, گندا جانتے تھے, اور ظاہر ہے کہ کوئی چیز سائلوں کی تعداد بڑھانے والی ایسی نہیں جیسے ہر مستحق و غیر مستحق سائل کا سوال پورا کرنا. اس کے سوا متعدد روایتوں کے فحوائے کلام, نیچے باٹم لائن میں اس کے میننگ سے فحوائے کلام, انداز کلام سے پایا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیر مستحق سائلوں کا سوال پورا کرنے سے خوش نہ ہوتے تھے. چنانچہ حضرت ابو سعید سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قسم ہے خدا کی جو غیر مستحق سائل, یعنی یہ اللہ کے نبی کو بہت اچھے سے پتا تھا یہ حقدار آ رہا ہے یا یہ حقدار نہیں ہے اور پھر بھی میرے پاس آ رہا ہے, جو غیر مستحق سائل میرے پاس سے اپنا مطلب حاصل کر کے لے جاتا ہے وہ مطلب نہیں ہے اس کے حق میں مگر ایک آگ, ٹھیک ہے. مطلب ایک غیر مستحق سائل جو بھی ہے جس کا مطلب وہ غیر مستحق ہے, اس کا کوئی حق نہیں ہے اور وہ بالکل ناجائز آ رہا ہے اللہ کے نبی کے پاس مانگنے, ٹھیک ہے. اللہ کے نبی کا کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے وہ مجھ سے لے کر تو جا رہے ہیں مگر اس کے حق میں کیا ہے, وہ ایک آگ. یہاں رک گئے. یہ سن کے حضرت عمر نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اس کا مطلب پورا کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تب ان کا رسول اللہ چھوڑ دیجئے, جانے دیجئے, درگزر کیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کیا جائے, لوگ تو مانتے نہیں اور خدا تعالیٰ رد سوال کو مجھ سے پسند نہیں کرتا. اچھا, رد سوال کا انکار. اچھا, اب میں ایک تھوڑا سا کنکلوڈ کر دوں کیونکہ یہ اس میں سے کچھ بورڈ میں آتا بھی نہیں ہے, اس لیے میں نے تھوڑا ذرا اسپیڈ میں اس کو آگے بڑھایا ہے. یہاں پر بات کیا ہوئی ہے اس کے بعد پھر میں بات کو آگے لے کر جاؤں گا, ٹھیک ہے. بات یہاں پر یہ ہوئی ہے کہ ایک تو سب سے آخری سے بات شروع کر لیتے ہیں, رد سوال کو اللہ مجھ سے نہیں کرتا, یاد رکھیے صرف یہ مسلمان نہیں بلکہ مسلمانوں کو تو چاہیے. ایک یہودی آیا, ایک مسلمان آیا, میں سب کی بات کر رہا ہوں, ایک مسلمان آیا, ایک مشرک آیا, ایک منافق آیا, ایک عیسائی آیا, ایک سکھ آیا, اور اس نے کچھ مانگا اور در مصطفیٰ سے خالی چلا گیا, ٹھیک ہے. یہ اللہ کی طرف سے بڑی سخت تاکید تھی رسول اللہ کو کہ پیارے آپ کے دروازے سے کوئی خالی نہیں جائے گا, ٹھیک ہے. اگر تم اب تھوڑا بہت بھی تم لوگوں نے اگر رسول اللہ کی سیرت پڑھی ہو تو کئی واقعات ایسے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی مشرک منافق بھی مانگنے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں سے قرضہ لے کر ان کی ضرورت کو پورا کیا. خالی ہاتھ اللہ کے نبی نے کبھی کسی کو اپنے دروازے سے جانے نہیں دیا. اچھا, اب اللہ کے نبی پر تو یہ سخت تاکید ہے کہ آپ کیونکہ قیامت تک پیارے کو یہ انگلی نہ اٹھائے کہ در محبوب پہ کوئی
آیا اور وہ خالی ہاتھ گیا. اچھا یہ اللہ کے نبی کو بھی اچھی طرح معلوم تھا یہ جائز ہے ناجائز ہے حقدار ہے یا غیر مستحق ہے, لیکن حکم کیا تھا, آپ کے دروازے سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جائے گا. ہاں ہم لوگوں کے اوپر ایک ذمہ داری ڈالی گئی ہے. ہم لوگوں کے اوپر ذمہ داری کیا ڈالی گئی ہے کہ ہم لوگوں کو چھان بین کرنی چاہیے, تحقیق کرنی چاہیے. بہت ایمانداری سے میں اگر آپ سے یہ اگر فیس ٹو فیس بات ہو رہی ہوتی زیادہ اچھی ہوتی. بہت ایمانداری سے اپنے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اپنے آپ سے ایک سوال کرو کہ جب تم لوگ کوئی بھی شلوار قمیض خریدنے جاتے ہو, کوئی سینڈل, کوئی چپل, کوئی شوز خریدنے جاتے ہو, کوئی بیگ خریدتے ہو, میک اپ کٹ خریدتے ہو, لڑکے جینس ٹی شرٹ اپنے طور پہ لے رہے ہوتے ہیں, سیل فون لے رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ایک ایک چیز کو لینے کے لیے آپ گھنٹوں لگاتے تھے, گھنٹوں لگاتے تھے, ٹھیک ہے, کوئی بھی پسندیدہ چیز کو لینے کے لیے آپ گھنٹوں لگاتے تھے. لیکن جب اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا ہوتا ہے نا, کوئی بھی نظر آیا جیب سے پیسے نکالے, اف اللہ تیرا شکر جان چھٹے. اللہ نے یہ ہم پر ذمہ داری ڈالی ہے کہ ہم پوری ایمانداری کے ساتھ تحقیق کریں, چھان بین کریں اور پھر اپنا مال راہ خدا میں صرف کریں. میں نے پچھلے ہفتے بھی جو بات کی تھی, کیوں ہمارے ہاں بھکاریوں کی تعداد بڑھ گئی ہے, وہ جو بڑے دل والے ہیں نا کراچی والے, انہوں نے یہی دیکھنا شروع کر دیا ہے. ان کے دل تو بہت بڑے ہیں پر ان کے دماغ بالکل چھوٹے ہیں, لہٰذا انہیں جتنا بھی بیوقوف بناؤ اتنا کم ہے. تو اسی لیے یہاں پر یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناپسند فرماتے تھے کہ جو شخص غیر مستحق ہو لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائے اور اپنی ضروریات کو پورا کرے. اور یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا, جو بہت سارے مشن تھے ان میں سے ایک مشن یہ بھی تھا کہ لوگوں کو, امتیوں کو صرف اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانا ہے اور کسی کے آگے نہیں. ٹھیک ہے جناب, یہاں تک. اب ایک سنیے جو پیراگراف ہے نا, اس کو دھیان سے سنیے کیونکہ یہ جہاں ختم ہوگا نا اس پورے لیسن کی جان ہے, اس پورے لیسن کا نچوڑ ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے سنیے. لیکن اس سلسلے میں بالکل لاسٹ پیراگراف 111 کا, لیکن اس سلسلے میں اس باب میں, باب کہتے ہیں چیپٹر, مضمون, سلسلے میں سب سے عمدہ مشکات کی وہ مشکات حدیثوں کی ایک کتاب ہے. ٹھیک ہے, مشکات کی وہ حدیث ہے جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سائل کے ساتھ برتاؤ, صرف اللہ کے نبی نے بھکاری کو برا نہیں کہا بھیک مانگنے والے کو. اللہ کے نبی نے یہ بھی بتایا کہ اس بھکاری کو کیسے بھیک مانگنے سے محنت مزدوری کی طرف لانا چاہیے. یعنی انصار میں سے ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ مانگنے کے لیے حاضر ہوا. اب غور سے سننا, اسکرین شیئر کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, 112. ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے کیا کیا, سنیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تیرے گھر میں کچھ بھی نہیں. اب وہ مانگنے کی غرض سے آیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تیرے گھر میں کچھ بھی نہیں. اس نے عرض کیا کیوں نہیں, ایک موٹی سی کمبلی ہے, کمبلی جسے آپ بلینکٹ کہتے ہیں, اسے کچھ اوڑھتا ہوں اور کچھ بچھاتا ہوں, اور ایک پیالہ ہے جس میں پانی پیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں کو میرے پاس لے آ. وہ دونوں چیزیں لے کر حاضر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہاتھ میں لے کر لوگوں سے فرمایا ان کو کوئی خریدتا ہے. ایک شخص بولا میں 1 درہم کو خریدتا ہوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 یا 3 بار فرمایا کوئی 1 درہم سے بھی زیادہ دے سکتا ہے. ایک شخص نے کہا میں 2 درہم دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمبلی اور پیالہ اسے دے کر 2 درہم دیے اور اس انصاری سے فرمایا کیا جا 1 درہم کا تو کھانا لے جا کر اپنے گھر پہنچا. یہ کھانا کیوں پہنچایا گیا, اس لیے کہ جب بھوک ہوتی ہے نا, ٹھیک ہے, یہ بھوک انسان سے ہر جائز و ناجائز حلال و حرام کام کروا لیتی ہے. اس لیے سب سے پہلے تو, اور اسپیشلی بیوی بچے اگر گھر میں بھوکے ہوں, ٹھیک ہے, آدمی کا دماغ ویسے ہی خراب ہو جاتا ہے, اور اس سلسلے میں پھر ان کی بھوک کو مٹانے کے لیے وہ ہر حرام و حلال کام کر گزرتا ہے. تو سب سے پہلے تو اپنے بیوی بچوں کا پیٹ بھر, اور پھر دوسرے درہم کی کلہاڑی خرید کر میرے پاس لا. وہ کلہاڑی خرید کر لایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک یعنی اپنے ہاتھوں سے, مبارک ہاتھ, دست کہتے ہیں ہاتھوں سے, لکڑی کا ایک دستہ اس میں ٹھوک دیا اور فرمایا جا لکڑیاں کاٹ اور بیچ, اب میں تجھ کو 15 دن تک نہ دیکھوں. وہ شخص چلا گیا اور لکڑیاں کاٹ کاٹ کر بیچنے لگا. 15 دن بعد جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا دوبارہ, تو اس کے پاس 10 درہم جمع ہو گئے تھے. اس نے ان میں سے کچھ کا تو کپڑا خریدا اور کچھ سے کھانے کا سامان مول لیا, خرید لیا. ٹھیک ہے, مزید اس نے کھانے کا سامان لیا. اب یہ سنو, اس پورے لیسن کی جان ہے. ٹھیک ہے, یہ مطلب یہ سمجھ میں آگے تو سمجھے کہانی ختم ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تیرے لیے اس سے بہتر ہے. کس سے بہتر ہے کہ تو قیامت کے دن آئے تو تیرے چہرے پر بھیک مانگنے کا داغ ہو. ٹھیک ہے, اب میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ جملہ میرا نہیں ہے, آپ کا نہیں ہے, میرے باپ دادا آپ کے باپ دادا کا نہیں ہے. کس کا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ جب تو, اس سے بہتر ہے جب تو قیامت کے دن آئے تو تیرے چہرے پر بھیک مانگنے کا داغ ہو. ٹھیک ہے, قیامت کے دن جو امت محمدیہ میں بھکاری ہیں, جو اللہ کو چھوڑ کے بندوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں,
ٹھیک ہے، وہ بھی قیامت کے دن امت محمدیہ میں ہی شمار ہوں گے، پر ان کی ایک نشانی ہوگی، اور اس نشانی کو دیکھ کر لوگ سمجھ جائیں گے، ان کے چہروں پر، ان کے پیشانیوں پر کالے سیاہ داغ ہوں گے، اور یہ داغ اس بات کی علامت ہوں گے ٹھیک ہے اللہ کے نبی اللہ کو چھوڑتے بندپرانہ ہاتھ پھیلانے کو عادت بنا لے، جو بھکاری بن جائے، گداگر بن جائے، قیامت کے دن آئیں گے تو امت میں ہی، لیکن ان کی پیشانیوں پر کالے سیاہ دھبے ہوں گے، اور یہ دھبے اللہ کے نبی نے کہہ دیا ہے اور لگ چکے ہیں۔ سنیے، دیکھ سوال کرنا صرف اس شخص کو حلال ہے۔ اب ایک چیز جو میں شروع میں چاہتا تھا بتاؤں، میں نے جان بوجھ کے نہیں بولی، تو بھائی پھر کون سوال کرے، کون پوچھے، کون مانگے؟ تو اللہ کے نبی نے 3 لوگوں کا نام لے دیا، ٹھیک ہے۔ دیکھ سوال کرنا صرف اس شخص کو حلال ہے جو سخت محتاج ہو۔ سخت محتاج کون ہوتا ہے؟ جس کے گھر میں کھانے پینے کے لالے پڑ چکے ہوں، جس کے پاس اپنی چھت نہ ہو، جس کے پاس پہننے کو صحیح ڈھنگ کا لباس نہ ہو، جو بالکل سمجھ لو جس کی زندگی موت تقریباً برابر ہو چکی ہو، زندگی کوئی آسائش، کوئی سہولت، کوئی نعمت اس کے پاس نہ ہو۔ اگر وہ سوال کرے گا، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، جس کے ذمہ بھاری تاوان ہو، تاوان کہتے ہیں قرضے کو، ٹھیک ہے، جس کے سر پہ قرضہ ہو، ٹھیک ہے، یعنی ایک شخص جو انتہائی مقروض ہے، اس کو اگر 10 روپے بھی کہیں سے کمائے تو پتہ چلا اس کے قرضدار آ کے کھڑے ہو گئے، لا بھائی 10 میں سے 5 تو دے، 2 تو دے، 3 تو دے، تو مطلب وہ آدمی جو پہلے ہی قرضے تلے ڈوبا ہوا ہے اور جس کو پہلے ہی اتنے لالے پڑے ہوئے ہیں جان کے، مصیبت کے، پریشانیوں کے، اگر کوئی شخص بے انتہا مقروض ہے تو اس مقروض کی مدد کرنا ہمارا، وہ لوگ جنہیں اللہ نے مالدار بنایا ہے ان کا فرض ہے۔ اور نمبر 3، یہ تھوڑا سا آپ لوگوں کے لیے نیا ہو سکتا ہے، جس کی گردن پر خون بہاؤ، ٹھیک ہے، جس کی گردن پر خون بہاؤ۔ اچھا، اب یہ خون بہا کیا ہے؟ خون بہا یہ ہے کہ آپ لوگوں نے، ایک تو ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں تو ہم ترجمے سے نہیں پڑھاتے، ٹھیک ہے، ترجمے سے جب ہم پڑھیں گے قرآن تو ہمیں بہت سی چیزیں سمجھ میں آئیں گی۔ ایک لمحہ بیٹا۔ اچھا جی، جب آپ ترجمے سے قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب کوئی شخص مطلب ایک حکم یہ ہے، آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت، کان کے بدلے کان، تھوڑا سا آسان کر کے سمجھاؤں کہ اگر مثال ہے، ایک ایسی ڈمی مثال بنا دوں کہ اگر میں نے آپ کے گھر کے کسی فرد کو قتل کر دیا ٹھیک ہے، تو شریعت آپ کو پورا حق دیتی ہے قصاص کا۔ قصاص کے معنی کیا ہے کہ اگر میں نے آپ کے بھائی کو قتل کیا ہے تو آپ اس کے بدلے میں میرے خون کا مطالبہ کریں گے، یہ ہے جان کے بدلے جان قرآن کیا کہتا ہے؟ آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور جان کے بدلے جان، خون کا بدلہ خون ہے۔ اچھا، دوسرا کیا ہے؟ دوسرا طریقہ یہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں دیت، عربی میں کہتے ہیں دیت، اور اس کو آسان اردو میں ہم کہتے ہیں خون بہا، ٹھیک ہے، جس کو خون بہا ہم کہتے ہیں یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے، یہ خون بہا کیا ہے کہ بھائی دیکھیے، اب اس کو میں اس طریقے سے سمجھاؤں کہ میں نے، میری فیملی والے آپ کی فیملی والوں کے پاس آئے اور انہوں نے کہا دیکھو بھائی جو جان سے جانا تھا وہ تو گیا، اب بہتر اگر تم مناسب سمجھتے ہو تو اس کی جان بخشی کرو، اور اس کے پلٹے میں جو تم رقم تقاضا کرو گے ہم تمہیں دینے کو تیار، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ شریعت کی طرف سے باقاعدہ حکم ہے، خون بہا لیا جا سکتا ہے، لیکن اگر ورثہ اس بات پر اڑے ہوئے ہیں کہ نہیں جی ہمیں تو جان کے بدلے جان ہی لینی، یعنی قصاص، تو پھر تو اس پہ ڈیبیٹ نہیں ہو سکتی۔ لیکن دیکھو کہیں کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی گھر کا اکیلا والی وارث ہوتا ہے اور اس گھر میں ضرورت مند بہت ہوتے ہیں، تو اب ایسی صورت میں اگر خون کا بدلہ خون لے لیا تو ان کی ضرورتیں تو اپنی جگہ برقرار ہی رہیں گی، ضرورتیں تو اپنی جگہ برقرار ہی رہیں گی۔ چنانچہ کیا ہے، ایسی صورت میں کہ جب ان کی کوئی کفالت کرنے والا نہیں ہے اور جو تھا وہ مر چکا ہے، تو ایسی صورت میں وہ چاہیں تو اللہ اس کے رسول نے حکم دیا قرآن میں کہ وہ اتنی رقم لے سکتے ہیں کہ جس میں ان کی ایک لمبے عرصے کی ضروریات پوری ہو سکے، اس کو کہتے ہیں خون بہا، یعنی کسی کی جان بخشی۔ اور اس میں ایک بات یاد رکھیے گا، مطلب معذرت کے ساتھ ہمارے یہاں تو خون بہا جو ہے نا بڑا، مطلب میں اب کیا اس پہ آن لائن تو میں اس پہ کیا ڈسکشن کروں، ابھی تو اچھا بھی نہیں لگا، اگر فیس ٹو فیس کلاس میں تو بات ہوتی، لیکن ہمارے یہاں یہ جو خون بہا ہے، ہمارے یہاں کے مالدار طبقے نے اس کو ایک عجیب تماشا بنا لیا ہے، جس کا دل چاہا گاڑی کے نیچے لا کے کچل دیا اور اس کے گھر میں زبردستی پیسے اس کے منہ میں ٹھوس کے ورثہ کے چلے گئے اور کہہ دیا جناب یہ خون بہا ہے، اور اس پہ زبردستی دستخط لے لیا اور کہہ دیا جناب جان چھٹی اور ہم نے تو خون بہا ادا کر دیا۔ خون بہا کے لیے لازمی ہے کہ جس کے گھر میں قتل ہوا ہو
وہ پورے ہوش و حواس میں اور پوری جسے کہو کہ پوری سوچ سمجھ کے بعد. اور ہمارے یہاں کچھ لوگ مطلب میں کہہ رہا ہوں نا اس موضوع پہ، تو اگر آپ لوگ سامنے ہو تو پھر میں زیادہ اچھی بات کرتا. ہمارے یہاں تاریخ میں پیچھے کوئی 10-12 سالوں میں خون بہا کے اوپر تو ایسی بھی باتیں ہوئی ہیں کہ لوگوں نے بول دیا خوشی خوشی. پاگل آدمی، میں نے تمہارے گھر میں تمہارے بھائی کو قتل کر دیا اور تم خوشی خوشی مجھ سے پیسے مانگو گے؟ مطلب پھر تو یہ ہوگا سر 2 بھائی اور ہیں، ان کو بھی قتل کر دیں، 3 کا ایک ساتھ خوشی خوشی مانگ لیں گے. اور بھائی اس میں کوئی خوشی خوشی مانگنا نہیں ہوتا. آلریڈی اس گھر کا وارث مر چکا ہے، آلریڈی اس گھر کا کفیل مر چکا ہے، تو اس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اب جب کوئی کمانے والا نہیں ہے تو پھر جو رقم دی جاتی ہے رضامندی کے ساتھ، اس کو خون بہا کہتے ہیں. 3 جگہ پہ اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ اگر تمہیں لگتا ہے کوئی اب تمہیں دکھ رہا ہے، نمبر 1 جو سخت محتاج ہے، اس کو بالکل روٹی کھانے کپڑے پیسے چھت کے لالے پڑے میں 2 بھرپور دو، جس کے ذمہ تاوان ہو، جو انتہائی مقروض ہو 2، اور جس کو خون بہا کے ذریعے کیا ہے کسی کی جان بچ سکتی ہے. اچھا اب یہاں تک بات کو سمجھیے گا ذرا. یہاں پہ آ کے مصنف نے لیسن جو حدیثوں کے ذریعے تھا وہ روک دیا. ٹھیک ہے، اب مصنف واپس آ گئے ہیں 1890s میں. ٹھیک ہے، یعنی اپنے زمانے میں واپس آ گئے ہیں اور اب وہ پھر اپنے زمانے سے جوڑ رہے ہیں کہ اللہ نے کیا کہا، رسول نے کیا کہا، اور اب ہمارا حال کیا ہے. ٹھیک ہے، اب واپس آ جائیے. اس حدیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سائل کو سوال کرنے سے روکا جائے. 112 سیکنڈ پیراگراف، اس پہ 2 ہی پیراگراف ہیں. ٹھیک ہے، اور سوال کرنے کی برائی اور محنت مشقت کرنے کی خوبی اس کے ذہن نشین کی جائے. مگر اس زمانے، اب یہ حال ہی اپنے زمانے کی بات کر رہے ہیں، 1890s کی بات کر رہے ہیں، اس زمانے کے سائلوں کی بغیرتی اور ڈھٹائی اتنی حد سے گزر گئی ہے کہ کسی کی فہمائش کہتے ہیں بیٹا نصیحت کو، فہمائش نصیحت یا ممانعت رکاوٹ. ممانعت کے معنی روکنا. میں ایک بھکاری کو نصیحت کر رہا ہوں بھائی بھیک نہ مانگ، یا میں روک رہا ہوں تو وہ ان پر اس کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا. مطلب وہ کہتے ہیں جاؤ بھائی اپنا کام کرو، نکلو ہمارے پاس سے. اتنی حد سے گزر گئی ہے کسی کی فہمائش یا ممانعت کا ان پر اثر نہیں ہو سکتا. نظر بحالات موجودہ ہم کو اس کے سوا کوئی چارہ حل نہیں کہ غیر مستحق سائلوں کی امداد، غیر مستحق سائلوں کی داد دہش سے یک قلم ہاتھ روک لیا جائے. اچھا اب میں ذرا رک کے گوئے الفاظ تھوڑے مشکل ہیں. غیر مستحق سائلوں کی داد دہش کہتے ہیں دل کھول کے خرچ کرنا، امداد کرنا، جینیروسٹی، کھلے دل کے ساتھ. داد دہش کے معنی ہوتا ہے کھلے دل کے ساتھ مدد کرنا، بھرپور مدد کرنا، کسی خوب کام آنا. سے یک قلم ہاتھ روک لیا جائے. یک قلم فوراً، اچانک، آل اینڈ سڈن، مطلب بالکل بھی نہیں سوچنا ہے اور ان سے ہاتھ روک لو. اور جہاں تک ممکن ہو سکے مستحقین کی امداد کی جائے جو باوجود استحقاق کے، استحقاق کہتے ہیں بنیادی حق کے، باوجود استحقاق کے کسی سے سوال نہیں کرتے، یا جو سخت مجبوری اور ناداری کی حالت میں سوال کرتے ہیں. یہ کون ہے؟ فقراء. ٹھیک ہے، یہ فقراء ہے، سخت مجبوری کی حالت میں سوال کرتے ہیں. غیر مستحق سائلوں کے ساتھ کوئی سلوک اور کوئی بھی بھلائی اس سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی کہ ان کو اس بغیرتی اور بے شرمی کے پیش شیئر کر رہا ہوں، بغیرتی اور بے شرمی کے ٹھیک ہے بغیرتی اور بے شرمی کے پیشے سے باز رکھا جائے. اچھا اب یہ آخری پیراگراف ہے، اس کو احتیاطاً مارک کر لو. یہ اب تک ایک ہی دفعہ ہے پہلے پیراگراف کی طرح، لیکن یہ بہت آسان ہے، سمجھ میں آ جائے گا. ملک و قوم کے حق میں کوئی احسان اس وقت اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا. اب یہ حال ہی اپنے زمانے کی بات کریں. ٹھیک ہے بھائی، حال ہی جس زمانے میں زندہ ہیں، ملک و قوم کے حق میں کوئی بھی احسان اس وقت اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا کہ بھیک مانگنے کا بدترین پیشہ جو مرض متعدی کی طرح افراد و قوم میں سرایت کرتا جاتا ہے. مرض متعدی اس کو کہتے ہیں وائرل فیور. ٹھیک ہے، اب اللہ تعالیٰ معاف کرے، یہ جو آج کل کرونا چل رہا ہے یا کرونا سے پہلے ڈینگی ملیریا وغیرہ، یہ کیا ہے؟ وائرلس ہیں. ٹھیک ہے، مرض متعدی کی طرح افراد و قوم میں سرایت کرتا جاتا ہے، دوڑ رہا ہے، جیسے خون بلڈ جو ہے ہماری رگوں میں دوڑتا ہے، اس کو سرایت کہتے ہیں. سرایت کرتا جاتا ہے اور جس سے روز بروز بھیک منگوں کی تعداد ملک میں زیادہ ہوتی جاتی ہے. رفتہ رفتہ اس کی سختی سے بیخ کنی کی جائے. سختی سے بیخ کنی کی جائے. بیخ کنی کے معنی ہوتے ہیں کچلا جائے. بیخ کنی کچل ڈالو، بری طرح کچل ڈالو. پیراگراف نمبر 4 یہ میرا خیال ہے کوئی 10 سال پہلے آیا ہے اور وہ بھی کامرس گروپ میں آیا ہے جہاں تک مجھے یاد ہے. ایک سیف سائڈ میں رکھ لو، لیکن میں سمجھتا ہوں اتنی لمبی ڈیبیٹ کے بعد اب اس کو سمجھنا کوئی اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے. بس وہ کیا کہہ رہے ہیں، حال ہی کے خیال میں، مطلب حال ہی اس کا سولوشن کیا نکال رہے ہیں کہ یار اتنے بھیگ، اور یہ حال ہی 1890s کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ حال ہی 1890s میں، حال ہی کی نظر میں اس کا بیسٹ سولوشن کیا ہے؟ او بھائی ان سخت بھیک منگوں کو سختی سے کچلو. جب تک ان کو سختی سے نہیں کچھ، اور سختی سے کچلنا کیا ہے؟ یہ نہیں کہ جہاں ملے مارنا پیٹنا شروع کر دیا. مراد یہ کہ بھائی ان کو اگنور کرو، ان کے ساتھ بالکل بھی لحاظ مروت نہ ہو، ان کے ساتھ کوئی بھائی بندی نہ ہو، ان کے ساتھ کوئی پیار مروت نہ ہو، اور ان کو بالکل بھی بھیک نہ دی جائے.
ٹھیک ہے یہاں تک تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مدت دراز تک ممالک اس بلاد اسلامیہ، بلاد کہتے ہیں شہروں میں، بلاد اسلامیہ میں سوال کرنا نہایت مذموم، گندا سمجھا جاتا تھا، اور طرح طرح سے اس کا انسداد روکنا، انسداد کہتے ہیں روکنا، رکاوٹ کیا جاتا تھا، روکا جاتا تھا۔ روایت ہے کہ حضرت عمر نے ایک سائل کی آواز سنی، سائل یعنی بھکاری کی آواز سنی، ایک سائل کی آواز سنی اور یہ سمجھ کر کہ بھوکا اس کو کھانا کھلانے کا حکم دیا۔ تھوڑی دیر میں اس کی آواز پھر سنائی دی، تھوڑی دیر میں اس کی آواز پھر سنائی دی اور معلوم ہوا کہ تو وہی سائل اور کھانے کے بعد اب پھر مانگتا ہے۔ آپ نے اس کو بلوایا اور یہ دیکھا کہ اس کی جھولی روٹیوں سے بھری ہوئی ہے۔ آپ نے جھولی کا ایک سرا پکڑ کر اس کو اونٹوں کے آگے جھاڑ دیا اور فرمایا کہ تو سائل نہیں ہے، تاجر ہے۔ ٹھیک ہے، کیا مطلب سائل نہیں ہے تاجر ہے؟ اب اس کو سمجھنا اس کو، ٹھیک ہے۔ ایک وقت کا کھانا مل گیا، تو پیٹ بھر کھانا کھا، تو نے کیا کیا، تو نے پیٹ بھرا کھانا کھایا اور تو نے وہی حرکت کی، تو نے شام کے کھانے کا انتظام کرنا شروع کر دیا، شام کے کھانے کا انتظام کرنا شروع کر دیا۔ یاد ہے ہم نے پچھلے ہفتے کیا بات کی تھی؟ اس لمحے کا مطلب اگلے لمحے سانس لے گا یا نہیں لے گا اس کی تجھے خبر نہیں ہے، اس کا تجھے علم نہیں ہے، اور تو باتیں کر رہا ہے 1 سال 2 سال مہینے 2 مہینے 10 سال 20 سال کی۔ تو حضرت عمر نے کیوں کہا تو سائل نہیں ہے تاجر؟ یہ تو تاجر کرتا ہے کہ 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 8، 8 سے 16، یہ تو ڈبلنگ تو تاجر کرتا ہے نا۔ تو بھکاری ہے، تجھے کھانے کو مل گیا، تیرا پیٹ بھر گیا، اب جس پروردگار نے تجھے ایک وقت کھلا دیا، کیا وہ پروردگار تجھے اگلے وقت نہیں کھلا سکتا؟ لیکن تو ابھی سے اگلے وقت کا انتظام کر کے رکھا ہے۔ تو حضرت عمر کے نزدیک تو سائل نہیں ہے، تو تاجر ہے، اور تو بھیک مانگنے والا ضرورت مند ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ تیرا پیٹ بھر چکا ہے۔ اب بھرے ہوئے پیٹ سے تو انتظار کر کے جب یہ خالی ہو، جس رب نے تجھے اس وقت تیرے پیٹ کو بھر دیا وہ آگے نہیں بھر سکتا۔ تو یہاں پر حضرت عمر نے اس کو سختی سے رد کیا ہے۔ علامہ مقری تاریخ اندلس میں لکھتے ہیں کہ اندلس میں جس سائل کو تندرست اور کام کے لائق دیکھتے ہیں اس کو نہایت ذلیل کرتے اور سخت سست کہتے ہیں۔ اچھا، اندلس اسپین کا پرانا نام ہے، اسی لیے اور اسی کا نتیجہ ہے کہ یہاں اپاہج اور معذور آدمی کے سوا کوئی سائل نظر نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، اچھا مشکل سے 2 پیراگراف رہ گئے، ٹھیک ہے، میں جان بوجھ کے آج اس کو یہیں روک رہا ہوں۔ اگلے ہفتے میں اس کے 2 پیراگراف کور کر کے اگلے ٹاپک کا آغاز کروں گا، ٹھیک ہے۔ میں جان بوجھ کے کسی وجہ سے چھوڑ رہا ہوں، یہاں میں آج بات کو روک رہا ہوں۔ اگر کوئی سوال ہے تو آپ لوگ چیٹ میں آ کے پوچھ سکتے ہیں، ادروائز اپنے طور پہ پھر لیو کر سکتے ہیں۔ میں مطلب یہ نہیں کہ میں بس اس میں میری اپنی ایک تھوڑی لاجک ہے کہ میں کیوں روک رہا ہوں اس کو یہاں پر۔ تو نیکسٹ ویک میں یہیں سے ہی شروع کروں گا، آلدو مجھے 2 سے 3 منٹ لگیں گے اس کو کور کرنے میں نیکسٹ ویک۔ تو انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے نئے لیسن کا آغاز کریں گے۔ اب اگر آپ نے کوئی سوال ہے تو آپ چیٹ میں آ کے پوچھ سکتے ہیں، ادروائز اگر کوئی نہیں ہے تو پھر جو لیو کرنا چاہتا ہے اپنے طور پہ کر دے۔ میرے خیال ہے 2 منٹ رہ گئے یا 3 منٹ رہ گئے تو کلاس خود بخود ہی آف ہو جائے گی۔ ہاں بھائی، کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں۔ ہاں جی بیٹا، اگر کسی کا کوئی کوشچن ہے تو پھر پوچھ لے، نہیں تو پھر میں 1 سے 2 منٹ کے بعد ایسے میٹنگ ہی اینڈ ہو جائے گی۔ اس کو 15 منٹ اگر پھر نہیں ہے کوئی سوال تو پھر میں اینڈ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ میں پھر اگلے ہفتے انشاءاللہ یہیں سے ہی پھر اپنی بات کا آغاز کر لوں گا، ٹھیک ہے جی۔ انشاءاللہ زندگی بخیر، نیکسٹ ویک یہیں سے ہی اسٹارٹ لیں گے اور اگلے ہفتے میں نئے لیسن سے آغاز کروں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔